ان کے لیے سیاست ایک بزنس ہے، انہوں نے اس ملک کو لوٹنا ہے۔ 200 لوگ مارے گئے، 1000 کے قریب زخمی ہیں اس وقت، کہ جناح کے قتل سے ڈی چوک کے قتلوں تک کھرا ایک ہی گھر میں جاتا ہے۔ اور ان کو آپ وزراء کہتے ہیں، یہ تو وہ پپٹس ہیں، آرمی والے ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں، رینجر والے کر رہے ہیں، پولیس کھلے عام کر رہی ہے۔ یہ جمہوری سیاستدان ہوتے تو 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت لیتے۔ جو لوگ عورتوں اور بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ پرویز اقبال اموی صاحب، جو کل اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دی تھی اور اس کے بعد جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اس حوالے سے آج ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر اسلام آباد کی طرف پاکستان تحریک انصاف فائنل کال دیتی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ غنڈے لے کے آئی تھی، اس میں افغانی باشندے تھے، اور پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یعنی فائر ہوئے ہیں اور بندے شہید ہوئے ہیں۔ تو کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اس ملک میں حقیقت کس واقعے کی آپ پڑتال کریں گے؟ جناح کے قتل سے لے کے ڈی چوک کے قتلوں تک کھرا ایک ہی گھر میں جاتا ہے، ایک ہی قاتل ہے۔ اس میں تو میرے خیال میں تحقیق کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ قتل عام سے 2 گھنٹے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ایک وزیر داخلہ بنا ہوا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا قتل کس نے کیے ہیں۔ اس میں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے، مجھے بتائیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بھائی کو میں نے آج قتل کرنا ہے اور میں کر دیتا ہوں، تو اس میں تحقیق کی کون سی ضرورت ہے؟ قاتل وہ کیا ایک شعر ہے نا کہ خود ہی قاتل خود ہی ذاکر، قاتل کس کو میں ٹھہراؤں۔ تو ہمارے قاتل تو سامنے ہیں، وہی قاتل ہیں جنہوں نے جناح کی ایمبولینس پنچر کی تھی، وہی قاتل ہیں جنہوں نے 1971 میں بنگالیوں کی عورتوں کے ریپ کیے اور لاکھوں لوگ مارے گئے، اور وہی قاتل ہیں ہمارے جنہوں نے کل ڈی چوک میں ایک نہتی عوام کے اوپر حملہ کیا۔ یہ قاتل اصل میں آپ نے ایک واقعہ شاید سنا ہو، جلیانوالہ باغ، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ وہی جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، اور کچھ نہیں یار، سارا کچھ سامنے ہے۔ ہمارا میڈیا تو ویسے میڈیا ہے ہی نہیں، بکاؤ لوگ ہیں سارے، چاندے کینکر پیڈ لوگ ہیں، وہ تو ٹویٹ ہی ایک ہی واٹس ایپ آتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ۔ سی این بی سی دکھا رہا تھا، CNN دکھا رہا تھا، الجزیرہ دکھا رہا تھا، ایک ملیشین چینل دکھا رہا تھا، دنیا کے کئی چینل دکھا رہے تھے، آپ انہی کی رپورٹنگ دیکھ لیں۔ میں الجزیرہ کے ایک اینکر پوچھ رہے تھے اس سے کہ کیا یہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، تو اس نے کہا ان کے پاس تو چاندے کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہے، اسلحہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا 4-5 لاکھ لوگوں میں۔ اور اس سے بڑا ظلم کہ 4-5 لاکھ پرامن لوگ، دیکھیں وہ کہاں سے چلیں، کوئٹہ سے چلیں، پشاور سے چلیں، گلگت بلتستان سے چلیں، مجھے بتائیں کہیں راستے میں انہوں نے کسی گاڑی کا شیشہ توڑا ہے 4 دن میں؟ لیکن حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شیلنگ کا سامان تھا اور کیا کیا وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں حکومت ہے کہاں پہ، اور ان کو آپ وزراء کہتے ہیں، یہ تو وہ پپٹس ہیں جو انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں، وہ بٹن دبا دیا، اس کو لکھ کے دے دیا۔ اب قاتل بھی واضح ہیں اور مقتول بھی واضح ہیں، مرنے والے کون ہیں اور مارنے والے کون ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یا کوئی کسی سے کوئی رائے لینے کی، یا کوئی جوڈیشل کمیشن، یا یہ تو آپ بےمانی ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قاتل کون ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جناح کے قتل سے ڈی چوک کے قتلوں تک کھرا ایک ہی گھر میں جاتا ہے، اس میں اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر، احتجاج کرنا ہر جماعت کا قانونی حق ہوتا ہے، تو احتجاج جو اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے تو حکومت اس کے لیے راستے بند کرتی ہے، تو اس کی قانون اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پرامن احتجاج کرنے کا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، آپ کو آپ کا جو آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان، بلاول اور نواز شریف اور مریم نواز ڈی چوک تک گئے، کسی کو روکا گیا؟ حالانکہ ان کو کھانا دیا گیا جس رات بارش ہوئی، عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے کہا 10 دن بیٹھیں، 20 دن بیٹھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ احتجاج اگر قانونی حق نہ ہوتا تو عمران خان کیوں نہ روکتا ان کو؟ کیونکہ وہ ایک جمہوری حکمران تھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو لوگ ہیں، ان کو تو آپ حکمران نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پیادے ہیں،
ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بزنس مین ہے، ان کے لیے سیاست ایک بزنس ہے، انہوں نے اس ملک کو لوٹنا ہے۔ پچھلے 45 سال میں نواز شریف اور بھٹو خاندان یہاں پہ قابض ہیں اور اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے قابض ہیں نا؟ مجھے یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا 45 سال میں اس ملک کے لیے؟ اس ملک کو تباہ کیا ہے انہوں نے۔ آج نواز شریف برطانیہ میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا فارن انویسٹر ہے، اور جس ملک میں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کی حالت کیا ہے کہ وہاں لوگوں کے پینے کا پانی نہیں ہے، کسی ہسپتال میں آپ کو ایک ڈسپرین میں نہیں ملتی۔ تو یہ لوگ کوئی نہ ان کو میں کوئی سیاستدان کہتا ہوں، نہ یہ کوئی پارٹیز ہیں۔ یہ جمہوری سیاستدان ہوتے تو 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت لیتے، جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت نہیں مان رہی کہ ہم نے بندے نہیں مارے، لیکن یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیلنگ کرنا، یہ تو نیوز چینلز پہ بھی دکھا رہا ہے، ربڑ کی گولیاں چلانا، اس کی اجازت دیتا ہے قانون؟ بالکل نہیں دیتا جناب۔ میں کہہ رہا ہوں فائرنگ، میں آپ کو ابھی اپنے موبائل میں ویڈیوز دے سکتا ہوں، آرمی والے ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں، رینجر والے کر رہے ہیں، پولیس کھلے عام کر رہی ہے، CNN الجزیرہ کا رپورٹر کھڑا ہو کے لائیو دکھا رہا ہے جناب۔ اس میں تو میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ یہ تو وہ 1970 کی دہائی نہیں ہے، ہر بندے نے ہاتھ میں کیمرہ رکھ۔ آپ دیکھیں سنائپرز کو اتارا، ایک اسٹیٹ لائف بینک کی چھت سے فائرنگ کر رہے تھے سنائپرز، لڑکے اوپر چڑھ کے گئے اور وہ پکڑ کے لے آئے، اور امریکن گنوں سے وہ جو ہے وہ فائر کر رہے تھے۔ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ انہوں نے نہیں کیا۔ سر فائنل کال تھی، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، گھر والوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اگر نہ آئیں تو جنازے پڑھا دینا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اب KPK میں ہیں، رات کو چلے گئے عوام کو ادھر ہی چھوڑ کے، تو کامیاب نہیں ہو سکا، ذمہ دار کون ہے احتجاج؟ دیکھیں احتجاج جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، جہاں مارشل لا ہوتے ہیں وہاں احتجاج نہیں ہوتا۔ یا تو پھر آپ کہہ دیں پشتونوں کو اور بلوچوں کو اور پنجابیوں کو کہ آپ بھی اسلحہ لے کے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ IG اسلام آباد کیسے فائر کھولتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، پھر کہہ دینا وہاں کو، عمران خان بھی کہہ دے کہ لے آئیں اسلحہ، تو مقابلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر 5 لاکھ وہ لوگ تھے تو 40-50 ہزار پولیس والے اور فوج والے تھے، تو مقابلہ ہو جاتا دونوں سائیڈوں سے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اسٹیٹ فائرنگ ہو رہی ہو، آپ ایک جمہوری طریقے سے آئے ہوں، میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ 4 دن انہوں نے سفر کیا۔ آپ مجھے کسی چینل کی، یہ جو سرکاری چینل ہیں جو ہمارے تمام پرائیویٹ، ان کی ایک خبر دکھا دیں کہ راستے میں ان میں سے کسی نے کوئی شیشہ توڑا ہے، انہی کنٹینرز کو جن کو راستے سے ہٹایا انہی کوئی نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے، تو پرتشدد کیسے تھے؟ اور ایسی حالات میں جب ہاتھ خالی ہوں تو میرے خیال میں بے وقوفی سمجھتا ہوں کہ آپ 200 لوگ مارے گئے، 1000 کے قریب زخمی ہیں اس وقت۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 5 لاکھ تھے، علی امین اچھا ہوتا کہ سب کو قتل کروا جاتا یہاں پہ؟ یہ تو راجہ داہر کی جو ہے یہ سپاہی تھے جو فائر کر رہے تھے ان کے اوپر، تو اس کے لیے لازمی تو نہیں تھا کہ وہ ان کو قتل کراتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جان جو ہے، جان بچانا فرض ہے آپ پہ۔ اگر ایک بندہ سیدھی گولی چلا رہا ہے تو آپ عقل مند ہیں کہ پھر آپ آگے سامنے کھڑے رہیں۔ دیکھیں یہ کوئی یہ بارڈر کے اوپر جنگ نہیں ہو رہی تھی، یا کوئی میدان جنگ نہیں تھا کہ آپ ایک جہاد پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ میدان جہاد چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں تو جو ہمارے مد مقابل کھڑے تھے انہوں نے کئی دفعہ میدان جہاد چھوڑا ہے۔ میدان جہاد کے بارے میں ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ جہاد سے بھاگنا یعنی میدان سے بھاگنا۔ تو ہم نے 71 میں کیا کیا، ہم نے کارگل میں کیا کیا، ہم نے وہاں پہ سیاچین میں کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ ہماری اصل میں جو یہاں ایک نظام بن چکا ہے، جو لوگ اقتدار پہ قابض ہیں، ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے۔ جیسے گورکن ہوتا ہے نا، گورکن کا چولہا چلتا ہے لوگوں کی موت سے۔ اس ملک کی جو اشرافی ہے، جس ملک پہ قابض ہے، ان کا چولہا بھی اس ملک کی عوام کی موت سے جلتا ہے۔ ہم نے افغانیوں کو نہیں مروایا، 20 لاکھ پڑوسی نہیں تھے ہمارے، ہم نے نیٹو کو اڈے دیے 20 سال کے لیے، ملک دے دیا، روڈ دے دیے، لاجسٹک سپورٹ دی، تو 20 سال میں ہم نے ان کو مروایا۔ تو ہمارے لیے افغانی بھی مسلمان تھے، یہ کل مرنے والے بھی مسلمان تھے، تو ہمارے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، دیکھیں گورکھن امیر ہو یا غریب ہو نا، اس کی موت سے اس کی انکم جڑی ہے، وہ مرے گا تو وہ قبر کھودے گا تو اس کو کچھ ملے گا۔ بیسیکلی اس ملک کے اوپر قابض لوگوں کا جو کردار ہے وہ گورکن والا ہے۔ سر بقول آپ کے 200 کے قریب بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، سر وہ تو عوام تھی، پاکستانی عوام تھی،
تو جب احتجاج کیا جا رہا تھا، احتجاج کی کال دی پاکستان تحریک انصاف نے، ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اسی طرح محسن نقوی صاحب نے بھی کل بیانات دیے ہیں کہ ہم جو مذاکرات کا ہے، مذاکرات ہم نہیں کرنے جا رہے، ہم اگر آئیں گے تو ان کو نکالیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا راستہ نکالا جا سکتا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں، اتنا نقصان نہ ہوتا؟ دیکھیں، پہلے 4-5 دفعہ مارچ ہوئے، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی وہ پوری کی نہیں کی. جب ایک بندہ قابل اعتبار ہی نہیں رہتا تو پھر آپ کیا کمٹمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، عورتوں پہ گولی، ابھی ایک عورت کے مرنے کی خبر ہے، وہ کل اس کو گولی لگی. جو لوگ عورتوں اور بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں ان سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی. یہ تو جس طرح انہوں نے کیا تھا نا بنگلہ دیش میں، بھٹو ان کی گود میں بیٹھا تھا، جیسے آج شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، وہ جنرل یحییٰ کی گود میں بیٹھا تھا، شہباز آصف منیر صاحب کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت کیا تھا، اس کے پاس 170 سیٹیں تھیں، بھٹو کے پاس کو 60-65 تھیں. انہوں نے کہا نہیں بھٹو ہی بنے گا. کیا ہوا؟ آدھا ملک دیا. آج بھی وہی تاریخ دہرا رہے ہیں. کل یحییٰ اور بھٹو تھے، آج شہباز شریف، زرداری اور عاصم منیر صاحب ہیں. آج کیا ہو رہا ہے کہ جس نے 180 سیٹیں لیں وہ جیل میں پڑا ہوا، اور جس نے 17 لیں وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر اپنی بدماشی سے عدالتوں میں، سیکیورٹی اداروں میں، کیا یہ جو کل اسلام آباد پولیس نے، یہ رینجر نے فائر کیا ہے، وہ یہ محسن نقوی کے کہنے پہ کیا ہے. محسن نقوی کے کہنے کے اوپر تو وہ چڑی کو نہ ماریں. جس نے فائر کروائے ہیں وہ اس کا تو عمران خان نام لیتا ہے جیل میں بیٹھ کے کہ کون ہے میرا مخالف، اور اوپنلی اس کے جو چاند ایک صحافی ہیں جو ان کا ٹویٹ کرتے ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہٹایا گیا تھا، سیک کیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنا بدلہ لے رہے. تو اس میں تو کوئی چیزیں ڈھکی چھپی ہیں نہیں میرے بھائی، جو میں آپ سے کوئی چھپاؤں یا آپ کو ایسی بات ہو، وہ سارا اوپن ہے. اور میرے خیال میں مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. سر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، تو حکومت مان ہی نہیں رہی، تو پھر یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کیسے انصاف ملے گا؟ دیکھیں، اس ملک میں پہلے کبھی انصاف ملا ہے؟ یہ 25 لوگ 9 مئی کو مارے انہی اداروں نے، ایک بندے کی FIR درج نہیں ہو سکی. یہاں سے وہ بھولا لڑکا جو تھا جس کو زمان پارک سے اریسٹ کر کے لے کے گئے، اس کو پولیس وین کی گاڑی میں قتل کیا گیا، اس کو انصاف ملا؟ ضلع شاہ کی بات کر بھائی جان، یہاں بے نظیر کو کس نے قتل کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بانی پاکستان کی ایمبولینس پنچر کرنے والے کو اگر سزا ملتی تو آج ڈی چوک میں یہ 200 لاشیں نہ گر. جناح کی ایمبولینس کے پنچر سے ڈی چوک کی 200 لاشوں تک ملزم ایک ہی ہے، اور اس جرم کا کھرا ایک ہی گھر میں جاتا ہے. سر احتجاج ہوا ہے لیکن پورا پنجاب نظر نہیں آیا، نکلا بھی نہیں ہے جس طرح سے امید ہوتی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، تو نہ ہی یہاں کی لیڈرشپ نکلی ہے. کون ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں نکلی یا عوام ویسے ہی نہیں نکلی؟ دیکھیں، ضلع میاں والی پنجاب کا حصہ ہے جہاں سے 80,000 کے قریب لوگ گئے. آپ مجھے بتائیں جو فیصل آباد میں بربریت کی گئی صاحبزادہ، ان کے اوپر کیا ہوا؟ اکاڑا میں کیا ہوا؟ لاہور میں مجھے بتائیں، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، موٹر ویز بند، لوکل روڈز بند، یہ آپ کا رنگ روڈ بند، یہ آپ کے لبرٹی میں، حسین چوک میں، فردوس مارکیٹ میں کنٹینر لگے ہوئے. لیکن سر لاہور میں لیڈرشپ ہے ہی نہیں تھی، ہم اسی دن نکلے ہوئے تھے، لیکن عوام آتی تھی لیکن لیڈرشپ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. لاہور کی لیڈرشپ پچھلے 16 ماہ سے جیل میں پڑی ہوئی. یاسمین راشد کہاں ہیں؟ جیل میں. محمود رشید کہاں ہے؟ جیل میں. عمر چیمہ کہاں ہے؟ جیل میں. وہ سینیٹر جو چودھری صاحب ہیں وہ کہاں ہیں؟ جیل میں. مجھے بتائیں جو پچھلے 16 ماہ سے 17 ماہ سے جیل پڑے ہوئے ہیں، اب وہ نکل کے آئیں. لیڈرشپ تو یہی ہے نوجوان. اب دیکھیں 5 لاکھ لوگ تو چلے گئے اسلام آباد. یار 5 لاکھ اسٹرینتھ کم ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں نکلے. میں نے آپ کہا کہ میاں والی پنجاب کا ایسا ہے نا جہاں سے 80-85 ہزار لوگ گئے. یہ میں کہہ رہا ہوں 50 لاکھ بھی چلے جاتے، پورا لاہور بھی چلا جاتا، تو ہو سکتا ہے آج جو میں آپ کو 200 لوگوں کا قتل بتا رہا ہوں، یہ شہادتیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ 20,000 شہادتیں ہو چکی. اس طرح کے ماحول میں لاکھ نکلے یا 50 لاکھ نکلے، جب آپ نہتے ہیں اور اگلے نے گولی مارنی ہو آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ ایٹ دی اینڈ میرے خیال میں ہونا وہی ہے جیسے بنگالیوں نے پھر ہمارے ساتھ کیا تھا. ایٹ دی اینڈ پھر وہی ہوگا جس طرف ہم جا رہے ہیں میرے خیال میں. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ پرویز اقبال اموی صاحب، جو کل واقعہ ہوا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.